فالمرفوع المتصل خاصة يستتر في الماضي للغائب والغائبة والمضارع للمتكلم مطلقا والمخاطب والغائب والغائبة وفي الصفة مطلقا. یہاں تک مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ضمیر متصل کے مستتر ہونے کے مقامات بیان فرمائیں کہ کون کون سی گردانوں میں کتنے صیغوں میں ضمیر متصل مستتر ہوتی ہے۔ ضمیر مرفوع متصل کی دو قسمیں، ضمیر مرفوع متصل بارز اور ضمیر مرفوع متصل مستتر۔ بارز واضح نظر آتی ہے، جیسے ذرا با، ذرا بو، ذرا تم، یہ ضمیریں نظر آتی، اور مستتر وہ ہوتی ہے جو صیغے کے اندر چھپی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے جو ضمیر استعمال کی جاتی ہے جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے نا، ہوا، ہما، ہم وغیرہ، یہ استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماضی کی گردان کے 14 صیغوں میں سے صرف 2 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، ایک للغائب اور دوسرا الغائبت، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ ضربہ، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور دوسرا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ضربت، اس میں یہ ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ ماضی کی ان 2 جگہوں کے علاوہ، 2 صیغوں کے علاوہ باقی 12 کے 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، مستتر نہیں ہوتی۔ اور والمضارع، مضارع کی فعل مضارع کی گردان کے 14 صیغوں میں سے 5 صیغوں میں ضمیر مرفوع مستتر ہوتی ہے۔ وہ 5 صیغے کون سے ہیں؟ 2 متکلم کے، واحد متکلم میں انا ضمیر، جمع متکلم میں نحن ضمیر مستتر ہوتی ہے، واحد مذکر مخاطب کا، اس میں انت ضمیر مستتر ہوتی ہے، واحد مؤنث غائب کا، اس میں یہ ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور واحد مذکر غائب کا، اس میں وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ یہ 5 صیغے ہیں فعل مضارع کے 14 صیغوں میں سے جہاں ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوتی ہے۔ پھر ان 5 میں بھی 3 صیغوں میں واجب الاستتار ہے، یعنی 3 صیغے ایسے ہیں کہ جن میں ضمیر مستتر فاعل کا ہونا ضروری ہے، آگے اس کے اس میں ظاہر نہیں آ سکتا ضمیر مستتر کی جگہ۔ وہ 3 صیغے ہیں، متکلم کا صیغہ، واحد متکلم کا، جمع متکلم کا صیغہ، اور واحد مذکر مخاطب کا صیغہ۔ ان 3 میں ضمیر مستتر کا اس مستتر ہونا واجب ہے، ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر نہیں لا سکتے، لہذا آنا اقوم و زید نہیں کہہ سکتے، نقوم و زید نہیں کہہ سکتے، تقوم و زید نہیں کہہ سکتے۔ جبکہ 2 جو صیغے ہیں، واحد مؤنث غائب کا اور واحد مذکر غائب کا، ان صیغوں میں ضمیر مستتر جائز الاستتار ہے۔ جائز الاستتار کا مطلب یہ ہے کہ فاعل کی ضمیر بھی لائی جا سکتی ہے اور اس کی جگہ آگے اس میں ظاہر بھی لا سکتے ہیں، مثلا یقول زیدن بھی کہہ سکتے ہیں اور صرف یقول بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ضمیر فاعل ہوگی اس کی، اور تقول فاطمہ تو بھی کہہ سکتے ہیں اور صرف تقول بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ضمیر اس میں فاعل ہو جائے گی۔ والمضارع للمتکلم مطلقاً، مضارع کے صیغے میں متکلم کے اندر مطلقاً واحد جمع، اور مخاطب کے صیغے میں واحد مذکر مخاطب، واحد غائب کے صیغے میں مذکر غائب کے صیغے، والغائبت، اور واحد مؤنث غائب کے صیغے۔ وہ فی الصفت مطلقاً، صیغہ صفت جتنے بھی ہیں ان سب میں، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں ظرف، ان سب میں ضمیر منصوب یہ ہوتی ہے، ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے،
اور مستتر ہوتی ہے. ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوتی ہے. مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ خواہ یہ مفرد ہوں، تثنیہ ہوں یا جمع ہوں، مصدر کے اندر ضمیر مستتر نہیں ہوتی ہے. مصدر کے اندر ضمیر نہیں ہوتی. باقی صفت مشبہ، اس میں فاعل، اس میں مفعول اور اس میں ظرف، اس میں تفضیل، ان سب میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. وفی صفت مطلقاً، اور صفت کے تمام صیغوں میں مطلقاً، خواہ وہ مفرد ہوں تثنیہ جمع ہوں. اس طرح اسماء افعال جو ہوتے ہیں، جو فعل ماضی کے معنی میں ہو یا امر کے معنی میں ہو، ان میں بھی ضمیر مستتر ہوتی ہے. ولا يسوغ المنفصل الا للتعذر المتصل. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضمیر منفصل مرفوع ہو یا منصوب ہو، یہ وہاں استعمال کی جائے گی جہاں ضمیر متصل کا استعمال کرنا متعذر ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمیر بطور فاعل یا بطور مفعول کے فعل کے ساتھ اس وقت لائی جاتی ہے کہ جب مقصود اختصار کرنا ہو، اور اختصار ضمیر منفصل کے بجائے متصل کے اندر ہے. اس لیے جب ضمیر متصل سے اختصار کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو وہاں منفصل استعمال نہیں کی جائے گی. منفصل ضمیر وہاں استعمال کی جائے گی جہاں ضمیر متصل کا استعمال کرنا متعذر ہو. اور آگے وذالک سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 6 مقامات ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جہاں ضمیر مرفوع جہاں ضمیر متصل کا استعمال، مرفوع نہیں، متصل کا استعمال متاثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر ضمیر منفصل استعمال کی جاتی ہے. ولا یسوغ المنفصل، اور ضمیر منفصل کا استعمال کرنا درست نہیں ہے الا لتعذر المتصل، مگر جب کہ ضمیر متصل کا استعمال کرنا متاثر ہو جائے تو. وذالک بالتقدیم علی عامل، یہ پہلی صورت ہے اس کی. نمبر 1 کہ جب ضمیر منفصل کو، یہ منفصل کے ساتھ خاص ہے، منصوب منفصل کے ساتھ، جب ضمیر منفصل کو اپنے عامل سے مقدم کر دیا جائے تو پھر وہاں منفصل کا استعمال کرنا ضروری ہے. جب ضمیر کو اپنے عامل سے مقدم کریں گے تو ضمیر متصل استعمال نہیں ہوگی، منفصل استعمال ہوگی. جیسے ایاک نعبد، ایاک نستعین میں ایاک ضربتا کے اندر ہے. نمبر 2 او بالفصل لغرض، کہ جب ضمیر اور اس کے عامل کے درمیان کسی غرض صحیح کی وجہ سے فاصلہ کرنا پڑ جائے تو اس فاصلے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ضمیر اور عامل کے درمیان فاصلہ ہو گیا تو متصل استعمال نہیں ہو سکتی، اس لیے منفصل استعمال کی جائے گی. جیسے ما ضربک الا انا، ما ضرب زید الا ایاک، ما ضربک الا انا، یہاں فاصلہ ہے، ضرب فعل اور انا فاعل کے درمیان، کاف ضمیر کا اور الا کا، کیونکہ یہاں مقصود ہے ضربیت کو فاعل میں منحصر کرنا. تو لغرض ان کی قید اس لیے لگائی کہ اگر فاصلہ بغیر کسی غرض کے ہو تو پھر ضمیر منفصل کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ضمیر متصل کا استعمال کرنا ضروری ہے. لہذا ضرب فی الدار انا کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ ضرب تو فی الدار کہنا ضروری ہے. نمبر 3 او بالحذف، جب ضمیر کے عامل کو حذف کر دیا جائے تو پھر ضمیر متصل کا استعمال جائز نہیں ہوتا، منفصل استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے تحذیر کی مثال میں آپ نے پیچھے پڑھا ہے ایاک والاسد، اصل میں تھا اتقی نفسک من الاسد تھا. تو جب نفس کا لفظ حذف کیا، عامل کو حذف کر دیا تو کاف ضمیر منصوب جو ہے وہ متصل سے منفصل ہوگی، ایاک ہو گیا. نمبر 4 او بکون العامل مانوی ہے، چوتھی صورت یہ ہے کہ ضمیر کا عامل مانوی ہو. ضمیر کا عامل مانوی ہو تو وہاں ضمیر منفصل استعمال کی جائے گی، متصل کا استعمال متاثر ہو جاتا ہے. جیسے انا زیدن، اس میں انا مبتدا ہے اور زیدن اس کی خبر ہے، انا کا عامل مانوی. او بکون العامل مانوی. نمبر 5 او حرفن والضمیر مرفوع، کہ
ضمیر کا عامل حرف ہو اور ضمیر خود مرفوع ہو تو وہاں متصل کا استعمال متاثر ہونے کی وجہ سے ضمیر منفصل کا استعمال کرنا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر ما حجازیہ داخل ہونا اس پر مبتدا پر ما انت قائمن، ما ہم بضارین بہ من احد قرآن کریم میں ہے، ہم ضمیر پر ہے اور اس پر ما جازیہ حرف داخل ہے تو یہاں اس لیے یا ان نافیہ داخل ہو جیسے ان انا الا نذیر لکم، انا ضمیر مرفوع منفصل کا استعمال کیا کیونکہ یا متصل کا استعمال متاثر ہے. نمبر 6 او بکونہ مسندن الیہ صفت جرت علی غیر من ہی لہو، مثلو یا کی طرف تو یا کے مثالیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، جہاں ضمیر کی طرف ایسے صیغہ صفت کی نسبت کی گئی ہو جو لفظاً ایک چیز کی صفت اور معنی دوسری چیز سے متعلق ہو. جیسے آگے یہ مثال بیان کیے ہندن زیدن ضاربتہ ہیا، اس میں ہندن مبتدا اول ہے اور زیدن یہ مبتدا ثانی ہے. ضاربتن صیغہ صفت مضاف ہے ہو ضمیر کی طرف، مفعول کی طرف، اور وہ ضمیر زیدن کی طرف راجع پیچھے، اور ہیا ضمیر اسی صیغہ صفت کا فاعل ہے. صیغہ صفت بما اپنے فاعل اور مضاف الیہ کے زیدن کی خبر بنتا ہے اور پھر زید المبتدا خبر پورا جملہ مل کر یہ ہند المبتدا کی خبر بنتی ہے. اب یہ تو ترکیب ہوگی. اس مثال میں دیکھیں ضاربۃ صیغہ صفت لفظاً زیدن سے متعلق ہے کیونکہ اس کی خبر ہے، جبکہ مانن یہ ہندن سے مبتدا اول سے متعلق ہے، یہ اس کی صفت ہے کیونکہ مارنے والی ہند ہے، زید نہیں ہے. لہذا یہ ضمیر کو یہاں صیغہ صفت سے منفصل کر کے الگ طور پر استعمال کیا گیا ہے. تو یہ 6 صورتیں ہیں، ان 6 صورتوں کی یہ مثالیں بیان کی گئی ہیں. ان 6 صورتوں میں ضمیر مرفوع ضمیر منفصل کا استعمال متصل کا استعمال متاثر تھا، اس لیے منفصل استعمال کی گئی. او وذالک بتقدیم العامل، اپنے عامل سے مقدم ہو جائے ضمیر، او بالفصل لغرض، کسی غرض کی وجہ سے ضمیر اور اس کے عمل کے درمیان فاصلہ کر دیا جائے، او بالحذف یا اس کے عمل کو حذف کر دیا جائے، او بکون العامل مانویا یا ضمیر کا عامل مانوی ہو، او حرفا و ضمیر مرفوع، اور یا ضمیر کا عامل حرف ہو اور ضمیر خود مرفوع ہو مبتدا ہونے کی وجہ سے، او بکون مسندن الیہ یا ضمیر مسند الیہ ہو، ایسی صفت ہو جرت اعلی غیر من ہی لہو، اور ایسی چیز کی صفت بنی ہو ایسی چیز پر داخل ہو جو اس کا ما ہوا لہو نہیں ہے. مثال ایا کا ضرب تو یہ اس کی مثال ہے، سب سے پہلی چیز کی تقدیم علی العامل کی مثال ہے. ما ضربہ کا الا انا، یہ غرض کی وجہ سے فاصلے کی مثال ہے. ایا کا وشرہ، یہ عامل کے حذف کرنے کی مثال ہے. انا زیدن ضمیر کا عامل مانوی کی مثال ہے. ما انت قائمن، یہ ضمیر مرفوع اور عامل حرف ہو اس کی مثال ہے. ہندن، یہ آخری چیز کی مثال ہے. ہندن زیدن ضاربتہ، ان زید کے جس کو وہ مارنے والی ہے. وَإِذَا اِجْتَمَعَ ضَمِيرَانِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَرْفُوعًا فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْرَفَ قَدَّمْتَهُ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي الثَّانِي نَحْوُ آتَيْتُكَ إِيَّاهُ ضربی إِيَّاكَ وَإِلَّا فَهُوَ مُنْفَصِلٌ. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ دو ضمیروں کے اجتماع کی صورت میں ان کی تقدیم و تاخیر کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب دو ضمیریں جمع ہو جائیں تو ان میں سے کون مقدم ہوگی اور کون مؤخر ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ جب ایک عبارت کے اندر دو ضمیریں جمع ہو جائیں اور ان میں سے کوئی بھی ضمیر مرفوع نہ ہو بلکہ دونوں منصوب ہوں یا ایک مجرور اور دوسری منصوب ہو تو اس کی کل 2 صورتیں بنتی ہیں. نمبر 1
ان ضمیروں میں سے ایک عارف یعنی زیادہ معرفہ، زیادہ درجے کے معرفہ ہوگی، معرفہ ہونے میں دوسری سے فائق ہوگی، اور دوسری کم معرفہ والی ضمیر ہوگی. تو اس صورت میں اور آپ عارف ضمیر کو مقدم بھی کرنا چاہتے ہوں تو جمہور کے نزدیک ضمیر ثانی کے بارے میں آپ کو دو اختیار ہوں گے. چاہے اسے متصل ذکر کریں جیسے آتیتکہو، اب آتیتو ہے فعل ہے اور تو فاعل ہے، کاف مفعول اول اور ہو مفعول ثانی ہے، اور کاف ضمیر خطاب کی ہے. ضمیروں میں جو ترتیب ہے عارف معرف ہونے میں، ضمیروں میں ترتیب یہ ہے کہ متکلم کی ضمیر بڑا معرفہ ہے، پھر مخاطب کی ضمیر معرفہ ہے، پھر اس کے بعد غائب کی ضمیر ہے. تو دونوں میں کاف ضمیر خطاب والی زیادہ معرفہ تھی بڑی، تو اس کو مقدم کر دیا. تو دوسری ہو ضمیر جو ہے غائب والی، اس کے بارے میں اختیار ہو گیا، اس کو متصل ذکر کر دیا جیسے آتیتو کا ہو، یا اس کو منفصل ذکر کر دیں آتیتو کا ایہ. دوسری صورت، اور اگر ان ضمیروں میں سے کوئی دوسری سے عارف نہ ہو، یا عارف تو ہو لیکن آپ نے عارف کو مقدم کرنے کا ارادہ نہیں کیا، تو ضمیر ثانی منفصل ہی استعمال ہوگی، وہ متصل استعمال نہیں کی جا سکتی. جیسے اچھا یہ ضربی کا، اس میں ضربی یاسمین متکلم کی ہے، یہ معرفہ ہے، کاف ضمیر سے زیادہ بڑی معرفہ تھی، اس کو مقدم کر دیا آپ نے، تو کاف ضمیر دوسری اس کو متصل ذکر کر دیا. یا ضربی ایہ کا منفصل کر دی. وَإِلَّا فَهُوَ مُنْفَصِلٌ، یعنی اللہ میں یہ صورت کہ اگر کوئی ایک معرفہ نہ ہو زیادہ دوسری سے، یا ہو لیکن آپ اس کو مقدم نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ضمیر ثانی منفصل ہی استعمال ہوگی، متصل استعمال نہیں ہو سکتی. جیسے آتیتہ ایاہ، آتیتہ ایاک. چلیں اس کو انشاءاللہ کل کریں گے، والمختار سے انشاءاللہ کل.